کیونکہ تم ہی ہو اب تم ہی ہو زندگی اب تم ہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں غوث پاک آئے اور اپنے مرید کو پیشاب کروایا۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اس میں ایک شخص تھا اور وہ بڑے پائے کا بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا، وہ 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی ہے، شدت سے حاجت ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے، اجابت خانہ بیت الخلاء جانا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا، جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے، لیکن اجابت اب اپنی انتہا کو پہنچی، شدت انتہا کو پہنچی تو بڑے بے چین ہو گئے، کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے، ادھر پلٹے تو 20,000، ادھر پلٹے تو 40,000، پیچھے دیکھے تو 50,000، کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے، ضرورت آ رہی ہے، بے چین و بے قرار ہو گئے۔ اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سرکار اب میں کیا کروں؟ دوران بیان غوث پاک سے عرض کرتے ہیں اب میں کیا کروں؟ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور انتہا شدت کے ساتھ۔ غوث پاک سرکار حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی، بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں کہانی محسوس ہوتا ہے، غوث پاک کیا کروں؟ غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں، جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے، اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال قریب آیا، جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھ یوں بند کیا، جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ ایک جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں، ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں انسان تو انسان، چرند پرند بھی نظر نہیں آتا، تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی، میں نے ایک کونا دیکھا اور وہاں ضرورت کر لی، ضرورت سے فارغ ہوا، پھر ایک جگہ گیا، پانی ملا، وہاں سے وضو بھی کر لیا، وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ میں کہاں ہوں؟ غوث پاک کی مجلس میں تھا، یہاں کہاں گا؟ ابھی خیال کر ہی رہا ہوں، چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا۔ پیر گلا پھاڑ سرکار کی زبانی تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، اب بابا جانی الیاس قادری کے بیٹے کی زبانی یہ کہانی سن لیں۔ شریف میں اپنے مدرسے میں بیان فرما رہے تھے، شورا کا اجتماع میں ابو المعالی محمد بن احمد نام کا ایک بغدادی تاجر بھی شامل تھا۔ بیان کے دوران اس کو حاجت ضروریہ نے ایسا تنگ کیا کہ مزید بیٹھنا دشوار ہو گیا، اجتماع کثیر تھا، لہذا باہر نکلنے کی کوئی صورت بھی نظر نہ آتی تھی۔ اس تاجر نے دل ہی دل میں اپنی فریاد غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اس نے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نیچے اتر ہے پہلی سیڑھی پر، تو پہلی سیڑھی پر ایک سر آدمی کے سر کی طرح ظاہر ہوا، پھر اور نیچے اترے تو کندھے اور سینہ ظاہر ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح سیڑھی بہ سیڑھی اترتے گئے، یہاں تک کہ کرسی پر ایک صورت سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ظاہر ہو گئی، جو لوگوں کے سامنے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہی کی آواز و انداز میں کلام جاری رکھے ہوئی تھی۔ اس بات کو سوائے اس شخص کے اور جس کو خدا نے چاہا اور کوئی نہ دیکھتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہجوم کو چیرتے ہوئے اس تاجر کے پاس پہنچے اور اس کے سر کو اپنے رومال سے ڈھانپ دیا۔ تاجر کا بیان ہے کہ میں ایک دم بہت بڑے جنگل میں پہنچ گیا جس میں ایک نہر بہ رہی تھی، وہاں مجھے ایک درخت دکھائی دیا، میں نے اپنی چابیاں اس درخت میں لٹکا دی اور خود حاجت ضروریہ سے فارغ ہوا، اس نہر سے وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے۔ جب میں نے سلام پھیرا تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا رومال میرے سر سے اٹھا لیا، کیا دیکھتا ہوں کہ میں اسی مجلس میں بیٹھا ہوں اور اعضائے وضو پانی سے تر ہیں، پیٹ کی گرانی بھی ختم ہو چکی تھی۔ سامنے دیکھا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ منبر شریف پر ہی تشریف فرمائے، گویا کہ وہاں سے اترے ہی نہیں۔ میں چپ رہا اور کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا، مگر مجھے میری چابیاں نہیں مل رہی تھی۔ پھر ایک مدت بعد مجھے سفر درپیش ہوا، بغداد سے 14 دن تک چلنے کے بعد ہمارا قافلہ ایک جنگل میں اترا، وہاں قریب ہی ایک نہر تھی، میں لوگوں کی نگاہوں سے دور جنگل میں قضاء حاجت کے لیے گیا تو یہ جنگل مجھے اسی جنگل سے
और नहर उसी नहर से मुशाबा महसूस हुई। जब मैंने आसपास देखा तो करीब ही एक दरख्त पर मेरी गुमशुदा चाबियां लटकी हुई मिल गई। कहानी फिर जब मैं बगदाद लौटा तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ ताकि सारा माजरा अर्ज कर सकूं, मगर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मेरे बोलने से पहले ही कान में फरमाया, ए अबुल माली, मेरी जिंदगी में किसी से ये बात जिक्र न। दोस्तों, पहले तो ये कहानियाँ बयान करते हैं कि औलियाए किराम कब्रों से बाहर आए और उन्होंने अपने मुरीदों की मदद की, लेकिन अब इन्होंने ऐसी कहानियाँ बयान करनी शुरू कर दी हैं कि अब तो हज़ारों के मजमे में गौस पाक पेशाब करवाने भी आते हैं। कुछ तो लिहाज होना चाहिए, कुछ तो शर्म व हया होनी चाहिए। एक ये है कि ये कहानियाँ बयान करते हैं और एक ऐसे उलमाए किराम हैं जिनकी गवाही अल्लाह का कुरान देता है, वो तौहीद बयान करते हैं। चूँकि मैं सफ़र में हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, तो आज की कहानी का जवाब वही अलामा साहब देंगे। हम उनकी ज़ुबानी तौहीद सुनते हैं। इस जहान दे अंदर मैं रब दे इख्तियार की कोई शरीक कोई नहीं। यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना, इस कायनात दे अंदर हुकूमत चलावना लगा है। रब्बुक यखलुकु मा यशाउ व यख्तार मा कान लहुमुल खियरा मिन अमरिहिम। जिथे रब दा अमर आ जावे, जिथे रब दा हुक्म आ जावे, उत्थे मा कान लहुमुल खियरा, उत्थे नबियां दा इख्तियार खत्म, उत्थे वलियां दा इख्तियार खत्म, उत्थे सैयदा दा इख्तियार खत्म, उत्थे जिंदियां ते मोया दा इख्तियार खत्म। यतनज़्ज़लुल अम्रु, उत्थे हुकूमत ते इख्तियार चलावण वाला कौन? कहीं आके है मैं इतने टाइम तक मैं तुहानू अपने प्यो का कोई कॉल सुनाया? मैं तुहानू आख्या जो मेरे उस्ताद यूं फरमाया करते थे। मैंने बुजुर्गों से ये सुना है। इतना टाइम मैं तुहानू गल्लां कई दियां सुनाइयां। सारे बोलो जेड़े मुसलमान हो यार, अल्लाह दे कुरान दिया ते ये कुरान मौलवी दे घर कोई नहीं पिया। बोलो ना यार, ये बस सिर्फ कुलखानियत खत्मा वास्ते आया है। ये तो रब ने तेनू शैतान दे मुकाबले च हथियार दिता। जिथे ही शैतान वार करन लगे तेरे हाथ च हथियार होवे तो मैं रब दा कुरान। तू इनू जाले च रखे ते मौलवी दे किस्बो इफ्तरा ते झूठ दे पीछे तू अखा बंद करके भजना शुरू कर देता है। तो फिर देख, अक्सरियत वत उसे दे मुरीद नहीं कहीं दे हूं शैतान दा नाम ही नहीं लेंदे। शैतानत दा क्या माना होंदा है? शैतान कनू आदे शैतान दा क्या माना? मौलवी जाने ते शैतान जाने। शैतान दा लुगवी माना होता है किसे हद नू क्रॉस करवे, जिन्हों आदो सरकश। क्या खींदा है? सरकश, जिसका कोई हद बनना नहीं होता। ते इनू अरबी दे अंदर एक मकूले च आख्या वैंदा, इज़ा फातकल हयाओ फफ़अल मा शिअता। शैतान दा दुआ ना है बेहया, ओदे वास्ते कोई हद बनना नहीं। मा शिअता, जो मर्जी आ वो करदा रह जाता। हद बनना होंदा मुसलमान वास्ते, जिसने कलमा पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कलमा पढ़िया है, इसका क्या मतलब है कि मैं हुण छुड़वागा नहीं, मैं सरकारी सांड नहीं आ, मैं हुण जिंदगी उंज गुजारनी है जेड़ा तरीका मैनू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दसना है। और कलमे दा इहो मकसद है ना। अच्छा ये मैं दसो जो पढ़े होया ही ने सही जी। चलो मैं थोड़े रल्ला च पढ़ना, दोबारा च पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजा भी मुंह भीड़ के बैठे में पता नहीं मौलवी कलमे च कोई शा मिला ही ना बैठा होवे है। दूए जेड़े एडे एडे कलमे हैं वो तो थोड़े हाथ ते लिखे हुए हैं ते सोहरे मुहम्मद दा मुख्तसर जिहा कलमा पढ़न लगे जबान नूं तकलीफ होती है। उम्मीद करता हूँ कि अलामा साहब का ये क्लिप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर
اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔